ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تاثرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ فارم. الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بعث إلى الخلق عامة وخاصة إلى يوم القيامة بشيرا ونذيرا. جناب چودھری محمد اکرم صاحب صوبائی وزیر اوقاف حکومت پنجاب خصوصی طور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت والا کی برکت سے آپس میں جمع فرما دیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنے، آج حضرت اقدس کی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے. میرے بھائیوں، میں مقرر نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، بنیادی طور پر ہل چلانے والے کا لڑکا ہوں. ڈاکٹری پڑھنے نکلے تھے، کچھ پڑھ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قافلوں کی چلت پھرت سے وہاں سے نکالا. کچھ 4 دن اہل اللہ کی، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. میرے بھائیوں اور دوستوں، شیطان تحریش ڈالتا ہے. تحریش کسے کہتے ہیں؟ آپس میں بھڑکانے کو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جئت لصلۃ الارحام، میں جوڑنے کے لیے آیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قوم کھڑے ہو جاؤ، تم پر ایک وحی آنے والی ہے. شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، زبان خود بخود چلنی شروع ہوئی. یا سماء اسمعی، اے آسمان سنو. ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان
اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ نبی امی کو بھیجنا چاہتے ہیں. لا یقول الخنا لیس بفض ولا سخاب، جو نہ شروع ہوگا، نہ سخت گو ہوگا، نہ بد اخلاق ہوگا. لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، چلنے میں اتنا متواضع ہوگا کہ زمین پر پاؤں رکھے اور اس کے نیچے چراغ آ جائے تو چراغ کی بتی بھی بجھنے نہیں پائے گی تواضع کی وجہ سے. لیکن پرواز اس کی اتنی بلند ہوگی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تک پرواز فقیری اور شہنشاہی کو جمع کر کے چلے گا. اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہو. والتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر ہوگا. العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. 22 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو، 20 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو ایک بول سے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب اے مکے والوں آزاد. بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو برچھا مارنے والا سامنے آیا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کے گلے سے لگایا ہے. چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے، اٹھ کے گلے سے لگایا ہے. حالانکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی، یا رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت ہو قتل کریں. آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو. اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے. الصدق والوفاء، طبیعتہ، سچائی اور وفاداری آپ کی طبیعت ہوگی. وعلم به بعد الجہالہ، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے، اس کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا. میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے محمد الرسول اللہ کو پہچانا. آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی. ایک بات ضمن میں عرض کر دوں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سمندر سیاہی بن جائیں. سبحان اللہ. دوسری آیت ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس کی ایک اور تفسیر، کلمہ، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. کلمۃ القاہا الی مریم، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات. اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، سبحان اللہ. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اسی کے ضمن میں ایک اور بات کہ میرے بھائیوں، ولی ولی کو پہچانتا ہے، بے شک. ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا.
ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نہیں جانا۔ حبیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرشوں پہ عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وسخرت لداود الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع کی، وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کہ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور فرمایا اگلی بات، وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا چلوں، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا۔ تو اوپر کتنا ہوگا؟ جب عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے کھڑا یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، قریب یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف نام پکارا ہے، یا موسیٰ نام لیا ہے، یا عیسیٰ نام سے پکارا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا نام سے پکارا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ان کو تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں خطاب ہے۔ اپنے حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے اور 1 مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔